ابو طالب کے لہجے میں نازل کرتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا انداز. اب شریعت کا انداز کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑا مکہ میں. رسول اسلام کا سن ہے 10 برس. لوگ جمع ہو گئے ابو طالب کے ارد گرد. یا سید البطا، یا کریم ابن کریم، یا سقی ابن سقی، آپ کی ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں بلکہ سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہے. آپ کا در بس وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہم اپنے بتوں سے مایوس ہو چکے ہیں. ہم اپنے بتوں سے مایوس ہو چکے ہیں. بارش مفقود ہو چکی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جانور جان دے چکے ہیں. یا سید البطا کچھ کیجئے. یہ لوگوں نے رجوع کیوں کیا ابو طالب کی جانب؟ لوگوں کا رجوع کرنا بتا رہا ہے کہ مصلحت کے تحت لوگ غیر خداؤں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مضطرب روحوں کو سکون بخشتا ہے تو وہ ولی خدا بخشتا ہے. اور میں نے اپنے استاد محترم سے سنی تھی یہ روایت، جو نجف کے پروردہ ہیں، مکتب نجف کے. انہوں نے پرانی کتابوں میں یہ روایت پڑھی اور مجھ کو سنائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی روایت پڑھی جو اپنے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، جس میں کوئی شک نہیں. روایت کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جناب عبد المطلب نبی خدا تھے اور ان کے بیٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام ولی خدا اور حجت خدا تھے زمین پر. وارث تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے حضرت ابو طالب علیہ السلام. لوگوں نے رجوع کیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ننھے سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور باہر صحرا میں پہنچ گئے. یہ ہاتھ پکڑ کے باہر صحرا میں پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ توسل کو شرعی جواز مل سکے. نظریں اٹھائیں، ابو طالب نے آسمان کی طرف دیکھا، کبریا کو تکنے لگے. لو لبے ابو طالب متحرک ہوئے. نہ جانے ابو طالب نے کیا گفتگو کی. محسوس ہوتا ہے کہ قحط پڑا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ابو طالب میں اور قدرت میں رشتہ کتنا قربت کا ہے. ابھی ابو طالب کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ بادل سمٹ سمٹ کے آنے لگے، ابر کرم برسنے لگا. ابو طالب کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی. سنانے لگا ہوں آپ کو قصیدہ لامیہ کے اشعار. وہ حبیزو یستسقى الغمام بوجهی شمام الیتامى عصمت الارامل یلوذ به الحالات من آل ہاشم فهم عنده فی نعمت وفواضل. وحبیزو یستسقى الغمام بوجهی. محمد رسول اللہ کے ننھے سے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کتنا حسین ہے تیرا یہ چہرہ، یہ تیرا حسین چہرہ کہ جس کے توسل سے بادلوں کو، ابر کرم کو بلایا جاتا ہے. کتنا حسین ہے یہ چہرہ. وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ قصیدہ لامیہ کے اشعار ہیں. شمام الیتامى عصمت الارامل، اور جس کی بزم میں یتیموں اور بیواؤں کو قرار آتا ہے. یہ مستقبل کی پیشن گوئی ہے اسد بھائی. ورنہ جو بچہ ہو، ابو طالب کو کیا معلوم کہ یہ بزم وہ بزم ہے جہاں یتیموں اور بیواؤں کو قرار آتا ہے. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. ابو طالب اپنے اشعار میں غیب بتا رہے ہیں. وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَلَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتِ مِنْ آلِ ہاشم. جب آل ہاشم بنی ہاشم پر برے حالات پڑتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں. فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلٍ. اور جب ابو طالب یہ بتا رہے ہیں کہ جب بنی ہاشم کے لوگ رجوع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ سے تو نعمتوں میں اور فضیلتوں میں گھر جاتے ہیں. وقت آگے بڑھا، ابو طالب علیہ السلام نہیں رہے، مدینے میں دوبارہ قحط پڑا. اب شریعت اسلامی کو ابو طالب کی یہ روش اور سنت اتنی پسند آئی کہ شریعت نے اس کو اپنا جز بنا لیا. نماز استسقاء کیا ہے؟ نماز استسقاء ہے کیا؟ ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت ہے کہ شہر کو چھوڑ کے باہر صحراؤں میں چلے جاؤ،
اور ابر کرم کو جب طلب کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے رسول سلام سے توسل کرو اور ابر کرم الہی کو طلب کرو، انشاءاللہ بارش ضرور ہو جائے گی۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ ابو طالب آگے آگے چلتے ہیں، شریعت اسلامی ابو طالب کے پیچھے پیچھے۔ تو ابو طالب کی فضیلت کو کوئی سمجھے گا تو کیا سمجھے گا کہ قرآن ابو طالب کے لہجے میں نازل ہوتا ہے، شریعت ابو طالب کی ترتیب پہ ڈھال دی جاتی ہے۔ اب مدینہ تھا، خیز پڑا، لوگ جوک در جوک رسول اسلام کی بزم میں آ کے کہتے ہیں وہی جملے، یا سقی ابن سقی، یا کریم ابن کریم، آپ کی ذات وہ ہے کہ دنیا یتیم بناتی ہے، آپ یتیموں کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ابو طالب کے اشعار کے کلام کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں لوگ۔ وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شَمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتُ مِنْ آلِ حاشم فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَضَائِلٍ۔ یا کریم ابن کریم، یا سقی ابن سقی، آپ یتیموں کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ دنیا بیوہ بناتی ہے، آپ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا ایک قطرہ آپ کے لیے جان لے لیتی ہے، آپ کی در حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوتی۔ دنیا ایک نوالے کے لیے جانوں کو، ان کی جسموں کو، روحوں کو ان کے جسموں سے نکال لیتی ہے، اور آپ کے سخاوت کے گرم تندوروں کی بوئیں دور کے بھوکے صحراؤں کو بلا کر سیراب کر دیتی ہے۔ رسول اسلام آپ کے سوا کون ہے جو ابر کرم برسا سکتا ہے؟ بس رسول اسلام نے وہی سنت ابو طالب کو اپنایا اور ابو طالب کے نقش کفا پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے مدینے کی سرحدوں کو چھوڑتے ہوئے باہر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا جملے کہے، وہی انداز ابو طالب جھلک رہا تھا رسول اسلام کے لب جب متحرک تھے۔ بادل سمٹ سمٹ کے آنے لگے، ابر کرم الہی برسنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اسلام اس انداز سے مسکرائے کہ آپ کے تمام دندان مبارک نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی ذرا میرے چچا کے اشعار تو سناؤ۔ تو دنیا جس کا کلام سنے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کا کلام محمد الرسول اللہ سنے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ سنو عظمت ابو طالب قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد ہوا، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو مغرب اور مشرق کا رب ہے، اور اے میرے نبی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل مت بنانا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، حکم ثابت ہو گیا، محمد الرسول اللہ کے لیے قطعاً فیصلہ ہے معبود حقیقی کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنائے۔ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا جب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت رسول السلام کا نکاح کا خطبہ پڑھا۔ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وکیل مت بنانا، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنا وکیل بنایا۔ اب تو ہی صورت ہے مسلمانوں کے پاس، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب تو ہی صورت ہے مسلمانوں کے پاس، یا تو اس بات کو قبول کر کے کافر ہو جائیں کہ محمد الرسول اللہ نے آیت کے خلاف عمل کیا، یا تو اس بات کو قبول کر کے کافر ہو جائیں کہ محمد الرسول اللہ نے آیت کے خلاف عمل کیا، یا پھر اس بات کو مان کر ایمان لے آئیں کہ میزان علم نبوت میں ابو طالب کو وکیل بنانا اللہ کو وکیل بنانا تھا۔ رفعت ابو طالب، کمال ایمان ابو طالب،
مقاطعہ کر دیا کفار قریش نے خاندان بنی ہاشم کا. محصور ہو گئے خاندان بنی ہاشم شاب ابو طالب میں. تاریخ بتاتی ہے کہ 3 سال تک خاندان بنی ہاشم شاب ابی طالب میں محصور رہا. اور یہ وہ حالات تھے بنی ہاشم پر کہ مولا کائنات